السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بروز جمعہ مفتی شہزاد عالم مصباحی نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر میرے تعلق سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور جس کا نام رکھا سید شہباز صابری کی اصلاح۔ یقین مانیں آپ حضرات، مجھے ان کی وہ ویڈیو سن کر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا، افسوس ہوا اور بہت زیادہ ہنسی آئی کہ ایک مفتی جو بریلوی مفتی ہے اس کی یہ حالت ہے تو اس کے پاس جو پڑھتے ہوں گے، جس مدرسے میں وہ مدرس ہیں، جو طلباء ہیں، جو ان کے تلامذہ ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی۔ یہ شخص اتنی غلطیاں کیا ہے، اگر میں ایک ایک غلطی پر جوابات دیتا چلے جاؤں تو کئی ویڈیوز بن سکتے ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتوں پر انشاءاللہ تعالی گرفت کر کے آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا اور اس پر میں انشاءاللہ تعالی کلام کروں گا۔ ناظرین و سامعین اکرام، اصلاح کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ مفتی شہزاد مصباحی کو ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا مفتی شہزاد عالم مصباحی کو، بلکہ یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ پھر سے آپ مدرسے میں داخلہ لیں اور آپ پھر سے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں۔ یہ فقط الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور خود ساختہ اصول بنا رہے ہیں اور اس اصول کو مجھ پر چسپاں کر رہے ہیں، خود ساختہ اصول اور بے اصول گفتگو کر رہے ہیں۔ بس کچھ کتب کے نام لے رہے ہیں، ہم نور الانوار بھی پڑھے ہیں، اصول الشاشی بھی پڑھے ہیں، ہم منطق کی کتابیں بھی پڑھے ہیں، قطبی کیا ہے ہم کو پتہ ہے، میزان المنطق کیا ہے ہم جانتے ہیں، سب پتہ ہے ہم کو، اس فقہ اصول فقہ کیا ہے، حدیث اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر ہم سب جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور جب پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے پڑھاتے بھی تھے الحمدللہ۔ مفتی شہزاد مصباحی اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو کہ ہم کیا ہیں، کیا چیز ہیں، آئے ڈینگے مار دی اپنی طرف سے، جو بھی آیا بتا دیا، اپنے لوگوں کو تو تم مطمئن کر سکتے ہو ادھر ادھر کی باتیں کر کے۔ اور میں کئی دن پہلے ویڈیو بنایا تھا، کئی دنوں تک تیاری کر کے میری ویڈیوز کا میرا جواب دینے کے لیے مفتی شہزاد مصباحی آئے تھے اور یوٹیوب پر لمبی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لمبی لمبی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، طویل ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، یہ لوگ سنیں گے نہیں اور اس کا جواب نہیں دیں گے۔ نہیں ہے، ہم ویسے نہیں ہے، بالکل ہم سنیں گے اور جواب دیں گے، ہر بات کا جواب دیں گے۔ بہت ساری باتوں پر گرفت ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس پر وقتاً فوقتاً جواب دیتے رہیں گے، آپ حضرات کے سامنے دلائل کی روشنی میں باتوں کو رکھیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے دیتے رہے جس کا گفتگو سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بے اصول انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اصلاح کی ضرورت مفتی شہزاد مصباحی کو ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے طلباء تم سے بات کریں گے، ہمارے فاضل طلباء، تمہاری حالت ایسی ہے تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے تو تمہارے فاضل طلباء کی حالت کیا ہوگی۔ ہم تمہارے طلباء نہیں بلکہ تم جس کے طالب علم ہو، مفتی اختر حسین علیمی، بلکہ مفتی اختر حسین علیمی جس کے طالب علم ہیں، ان کے استاذ کے سامنے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط اور ٹھوس بتایا اور میں نے اس پر تحقیق کیا ہے۔ سب سے پہلے جب انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا تو میں نے ان سے کال پر بات کی، آدھا گھنٹہ کال پر ہماری بات ہوئی تھی، جس پر وہ یہ ثابت نہیں کر پائے تھے میری ان باتوں کو، یعنی میں نے یہ کہا ہے یہ ثابت نہیں کر پائے تھے۔ کیوں نہیں ثابت کر پائے؟ اس لیے کہ میں نے وہ کہا ہی نہیں ہے، نہ اشارتاً میں نے کہا ہے، کنایتاً کہا ہے، نہ صراحتاً کہا ہے، میں نے بالکل وہ کہا ہی نہیں کہ میں حسن اللہ یاری کے دلائل کو ٹھوس مانتا ہوں، مضبوط مانتا ہوں یا میں تائید کرتا ہوں، بلکہ میں نے اس کے برعکس برخلاف یہ کہا تھا کہ میں حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط نہیں مانتا، ٹھوس نہیں مانتا، میں ہرگز تائید نہیں کرتا۔ یہ صراحتاً میں نے کہے ہیں، صراحتاً کہے گئے جملوں کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اشارتاً کہہ رہے ہیں، دلالت النص اشارت النص ہے تو یہ اشارت النص ہے، آپ نے جو کہا ہے اس اعتبار سے ہی آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور جو آپ اس کی بات کو دلائل کو مضبوط اور ٹھوس مان رہے ہیں۔ میں نے الفاظ کہے نہیں، میں نے کب کہے کہ میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں، میں نے یہ کہے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھا ہے، جو حوالے حسن اللہ یاری دیتے ہیں میں نے اس کو پڑھا، ان سے سننے کے بعد اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے کہاں پر اس میں اشارت النص ہو رہا ہے،
کہاں پر اشارۃ النص ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں ان کے دلائل کو مضبوط مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں ٹھوس مانتا ہوں، تحقیق کر چکا ہوں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں بس دیکھا ہوں، میں پڑھا ہوں کہ ہماری کتابوں میں ہے، موجود ہے، لکھی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اب سب سے پہلے اشارۃ النص کی تعریف کیا ہے مفتی شہزاد کو سکھا رہا ہوں میں۔ مفتی شہزاد تم سیکھ لو، اور جو اس کے تمام طلباء ہیں وہ بھی اندازہ کر لیں کہ تمہارا استاذ کیا ہے، کیا تم کو سکھا رہا ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے شہزاد عالم مصباحی کی تعلیم سے میں واقف ہوں کہ ان کی کیا قابلیت ہے، اور دوسرا جو بریلویوں کے مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیمی ماحول سے بھی میں واقف ہوں، ان کو کیسا اور کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا نہیں پڑھایا جاتا، میں سب جانتا ہوں۔ ان کو فقط گالیاں سکھائی جاتی ہیں، چرب زبانی سکھائی جاتی ہے، الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے، بس لڑنا جھگڑنا مناظرے کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور مناظرہ بھی بے اصول مناظرہ، کوئی اصول نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو انہوں نے اشارۃ النص کہا، تو اصول فقہ میں اشارۃ النص کی تعریف کیا ہے؟ کیا میری باتوں میں وہ آتا ہے؟ اب پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اشارۃ النص نہیں بلکہ صراحتاً شہزاد مصباحی نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو معتبر اور مضبوط مان لیا ہے۔ صراحتاً، تلویحاً نہیں، تصریحاً شہزاد عالم مصباحی نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو معتبر مانا ہے، مضبوط مانا ہے۔ آگے میں وہ آپ کو سناؤں گا، دکھاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے اشارۃ النص کیا ہے، جو مجھ پر انہوں نے الزام لگایا، پھر سے الزام لگایا، زبردستی ثابت کرنا چاہتے، زبردستی اصول بنائے، اپنی طرف سے باتیں کر لیے اور میری طرف وہ چسپاں کرنا چاہتے، زبردستی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ اب کیا ہے اشارۃ النص کی تعریف؟ آپ حضرت سماعت فرمائیں، جو اصول فقہ کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ هو ما دل عليه اللفظ لا بطريق الوضع بل بفهم المعنى الذي يكون لازما للمنطوق۔ اشارۃ النص وہ مفہوم ہے جو لفظ سے بطور صراحت مراد نہیں لیا گیا، مگر وہ اس کے اصل معنی کا لازمی نتیجہ ہو، جو سننے والے کو فہم و تدبر سے حاصل ہو۔ جیسے قرآن کریم میں اس کی ایک مثال موجود ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو یعنی اپنے والدین کو اف تک مت کہو، ان کو مطلب بری بات مت کہو، گالی مت دو، ان سے لڑو جھگڑو مت، ان کو مارو مت، ان کو پیٹو مت، ان کے ساتھ غلط برتاؤ مت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس میں ہے اشارۃ النص۔ تو یہی اس سے کیا پتہ چلی کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہوتا ہے اشارۃ النص۔ میری باتوں میں کہاں اشارۃ النص ہو رہا ہے؟ مفتی شہزاد مصباحی میری باتوں میں کہاں ہو رہا ہے اشارۃ النص؟ تو یہ کتنی نادانی ہے مفتی شہزاد کی۔ اب دیکھیں، آئیے جو الزام انہوں نے مجھ پر لگایا، یہ کہتے ہیں نا کہ صیاد خود اپنے جال میں پھنس گیا، شکار خود شکار ہو گیا۔ تو دیکھیں مفتی شہزاد مصباحی کیا کہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس پر جواب دیا، بالکل میں وہ پڑھا ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد ان کو پڑھا ہوں۔ اب میں آپ کے ساتھ ساتھ جو حضرات بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں، جب اہل سنت کی بڑی معتبر کتابیں ہیں وہ، تو ان میں جو دلائل ذکر کیے جائیں گے وہ پھسپھسے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، یا پھر کیا ہوں گے؟ میں نے جو تم پر حکم لگایا، حکم کا مطلب معلق بالشرط، اور پھر میں نے یہ جو کہا کہ تم نے ان کے دلائل کو مضبوط پایا ہے، وہ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ چونکہ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ معتبر بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں دلائل حسن اللہ یاری، تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل۔ تو بالکل کیا مطلب ہوا؟ بالکل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلائل آپ نے پڑھے بھی ہیں، اور جن کتابوں سے وہ دلائل دیتے ہیں وہ معتبر کتابیں ہیں، اور جب وہ معتبر کتابیں ہیں تو ان میں دلائل بھی کیا ہوں گے؟ معتبر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، ہے نا؟ اور یہ حکم سنا آپ حضرات نے کہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ کتابیں جب معتبر ہیں تو اس میں دلائل معتبر ہیں، وہ اس کو معتبر، مضبوط، ٹھوس دلائل کو خود مان چکے ہیں کہ حسن الیاری جو دلائل دیتا ہے وہ ہماری کتابوں سے دیتا ہے، اور وہ کیا دلائل ہے؟ وہ بالکل ٹھوس ہے، مضبوط ہے، معتبر ہے۔ لو صراحتاً تصریحاً وہ قبول کر رہے ہیں۔ مجھ میں تو اشارۃ النص پایا جا رہا ہے، لیکن ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ آپ حضرات دیکھیں، خود یہ مان رہے ہیں معتبر کتابیں ہیں تو دلائل بھی اس میں معتبر ہی رہیں گی نا۔ یہ ان کی سمجھ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، دیوبندی وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، لیکن میں اب تبدیل کر کے کہنا چاہوں گا بریلوی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ان کی حقیقت ہے، اصلیت ہے، اور ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعلاء کلمت الحق بلند کرنے، حق بولنے، اس کو عام کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔